الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لا اینڈ پالیٹکس چینل پر ایسا کیوں ہے میں عابد الرحمن کی طرف سے خوش آمدید۔ دوستو، کل ایک شخص شکایت کے انداز میں بتا رہا تھا کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں ہمیں مجبوراً ہر کوئی سچا لگتا ہے، ہر کوئی سچا لگتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر کوئی اعتماد اور کانفیڈنس سے بات کرتا ہے، اپنا موقف ایسے انداز میں پیش کرتا ہے کہ عوام کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس شخص کو جواب میں بتایا کہ ایسا تو ہر معاشرے میں ہوتا ہے، تھوڑا بہت تو ہوتا ہے، لیکن شاید ہمارے معاشرے میں یہ کنفیوژن کچھ زیادہ ہی ہے، کیونکہ ہر شخص نے اپنی کسوٹی، اپنا پیمانہ، اپنا کرائٹیریا، اپنا میٹرکس اور اپنا حساب کتاب بنایا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس جدید دور میں جب ہمارے پاس طاقت ور ترین کیمرے اور ذرائع ابلاغ کے کئی متبادل ذرائع موجود ہیں، کئی متبادل ذرائع، لیکن اس کے باوجود ان اطلاعات کو 100% اپنے مفاد میں توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ 100% اس طرح ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دراصل ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کے سچ کو سچ تسلیم نہیں کرتے اور اپنے جھوٹ پر ڈٹ جاتے ہیں تو پھر سوسائٹی میں سچ اور جھوٹ کو علیحدہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، مفاد پرست لوگ جسے ہم ویسٹڈ انٹرسٹ کہتے ہیں، یعنی کہ اپنے فائدہ جو تلاش کرتے ہیں، پروپیگنڈے کا سہارا لیتے ہیں۔ زیادہ تر جھوٹ تو ہماری کھلی آنکھوں کے سامنے بولا جاتا ہے، لیکن ہماری کھلی آنکھوں کے سامنے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ اچھا، اب اس کا بظاہر تو کوئی حل نہیں ہے، نہیں اس کا کوئی مستقل حل نکل سکتا ہے۔ البتہ سیاست کے حوالے سے جو طریقہ یا میتھڈ ہمیں حقیقت کے قریب تر پہنچا سکتا ہے، یعنی کہ ہم حتمی طور پر سچ تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن صرف ہمیں قریب تر پہنچا سکتا ہے، وہ قانون کے بنیادی علم اور بنیادی سیاسی اصولوں سے آگہی ہے۔ دو چیزیں، قانون کا بنیادی علم اور بنیادی سیاسی اصول، اگر موٹا موٹا ان کے متعلق پتہ ہو۔ یہ تھی مختصر سی تمہید۔ اس کے بعد بتانا چاہوں گا کہ ایسا کیوں ہے کہ عنوان کے تحت لیکچرز کا یہ سلسلہ کن 3 قسم کے دوستوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، 3 قسم کے دوستوں کے لیے۔ سب سے پہلے میں قانون کے طالب علموں کا ذکر کروں گا، لیکن قانون کے طالب علم سے مراد محض وہ طلباء نہیں ہیں جو اس وقت کلاس روم میں قانون کی باقاعدہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ اپنی مثال لے سکتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ میں اپنی مثال دیتا ہوں۔ مثلاً مجھے پولیٹیکل سائنس، قانون، سوشیالوجی، ایجوکیشن، ہسٹری، فائنانس، لٹریچر، ان سب سے دلچسپی رہی ہے۔ اچھا، صرف دلچسپی نہیں رہی، ان میں سے بعض مضامین کی عرصہ ہوا، اشرے ہو گئے، میرے پاس ڈگریاں، سرٹیفکیٹس، بلکہ عملی تجربہ بھی ہے، لیکن میں کیا ہوں؟ میں خود کو ان مضامین کا طالب علم سمجھتا ہوں اور ہمیشہ سمجھتا رہوں گا، لہٰذا ہم سب طالب علم ہیں اور رہیں گے، بلکہ میری ناقص رائے میں طالب علم رہنا بشریت اور انسان ہونے کا تقاضا ہے۔ اگر ہم انسان ہیں اور بشر ہیں، بندہ بشر ہیں، تو ہمیں طالب علم رہنا پڑے گا۔ اس طرح قانون اور سیاسیات سے وابستہ ہر شخص طالب علم ہے، خواہ اس کا تجربہ 60 سال ہو یا اس کی عمر 90 سال کیوں نہ ہو۔ اچھا، دوسرے نمبر پر ایسا کیوں ہے کہ عنوان کے تحت لیکچرز کا یہ سلسلہ ان دوستوں کے لیے مفید ہوگا جو اگرچہ قانون اور سیاسیات کے باقاعدہ طالب علم تو نہیں ہیں،
لیکن وہ بحیثیت اعلیٰ تعلیم یافتہ ویل ایجوکیٹڈ شہری قانون اور سیاسیات میں بھی دلچسپی رکھتے ہوں گے، کیونکہ ان کا تو اپنا مضمون ہے. کسی نے کیمسٹری کیا ہوا ہے، کسی نے فزکس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، کوئی کمپیوٹر سائنس کا طالب علم ہے. تو یہ دو کیٹیگریز ہوں گی. تیسرے نمبر پر یہ پروگرام ان ذہین اور قابل شہریوں کے لیے ہے جو اگرچہ ہم سے عمر، تجربے اور تعلیم میں کم ہیں، لیکن ہر لحاظ سے ہم سے بھی زیادہ سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. یعنی کہ وہ تعلیم میں ہم سے کم ہے، وہ عمر میں ہم سے کم ہے، وہ تجربے میں بھی ہم سے کم ہے. اور ایسے لوگوں سے ہم روزانہ سو کی تعداد میں ملتے ہیں، درجنوں کی تعداد سے. ایسے لوگوں کو، ایسے شہریوں کو میں اسمارٹ شہری اور اسمارٹ ووٹر کہتا ہوں. ایسے لوگوں کی تعداد اب ماشاءاللہ کروڑوں میں ہے، کروڑوں میں. یہ ان تین کیٹیگریز کے دوستوں کا ذکر تھا جن کے لیے یہ پروگرام بہت مفید ہوگا. دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ خوش قسمتی سے آج ہر عام و خاص، ہر شہری کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ اور ایفیلیٹڈ ہے. لیکن اس کا ایک ناپسندیدہ پہلو بھی ہے کہ ہر پارٹی کا ورکر، ہر پارٹی ورکر نہایت جذباتی اور ہیجانی کیفیت کا شکار رہتا ہے. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ نہ مجھے قانون اور سیاسیات کی حرکیات یعنی کہ ڈائنامکس کا پتہ ہے، اور نہ ہی میں حقائق کو مد نظر رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تو اس سیاسی پارٹی کا نظریاتی ووٹر بن بیٹھا ہوں جو مجھے ورثے میں ملی ہوتی ہے. یہ صورتحال آج بھی ہے اور کل بھی خدا نخواستہ ایسا ہی ہوگا. اچھا، ایسا کہنے کے بعد یعنی کہ having said that، یہ تو بات تو میں نے کر دی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ کوئی مایوس کن صورتحال نہیں، کیونکہ شعور کا حصول ایک تدریجی اور ارتقائی عمل ہے. اوور نائٹ یا راتوں رات کوئی تبدیلی ممکن نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ قانون اور سیاسیات کے متعلق بنیادی علم کو عام کیا جائے، یعنی سیاست اور قانون کے متعلق عوامی شعور کو بہتر بنایا جائے اور بتدریج بہتر بنایا جائے، اوور نائٹ نہیں، جس سے عوام کو امپاور اور بااختیار بنایا جا سکتا ہے. کوشش رہے گی کہ پروگرام ایسا کیوں ہے میں سیاست اور قانون کے بنیادی اصولوں اور ضابطوں کی آسان ترین الفاظ میں تشریح کی جائے، وضاحت کی جائے. ناظرین، سیاست کے نفس مضمون سے تو آپ واقف ہیں کہ یہ ایک عوامی نوعیت کا مضمون ہے جس میں تمام لوگوں کی دلچسپی رہتی ہے. البتہ قانون کے نفس مضمون کے متعلق اختلاف رائے ہے. پہلی رائے کے مطابق قانون ایک مشکل اور ثقیل مضمون ہے، جبکہ دوسری رائے کے مطابق قانون کا ایک بڑا حصہ یعنی کہ بہت بڑا حصہ عام فہم اور دلچسپ ہے. میں بھی اس مکتبہ فکر کا حامی ہوں، اس خیال کا حامی ہوں کہ قانون کا مضمون قانون کے مضمون کا ایک بڑا حصہ عام فہم بلکہ دلچسپ ہے. ایک فلاسفر ہے فرائڈ مین قانون اور سیاسیات کا ماہر ہے. اس کے خیال میں سیاست اور قانون دو دھاگوں کی طرح ہیں. دو دھاگے جس طرح ہوتے ہیں، تھریڈز، جو اگر دونوں سروں سے نہ صحیح لیکن ایک سرے سے آپس میں ضرور جڑے ہوئے ہیں. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ دو دھاگے ہیں، اس کی یہ دو سرے ہیں، ایک سرا دوسرا سرا. اگر یہ یہاں سے نہیں بھی جڑے ہوئے تو یہاں سے ضرور جڑے ہوئے ہیں. یہ صرف ایک مثال تھی.
ناظرین، مجھے علم ہے کہ وقت بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے قیمتی وقت کا خیال رکھا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ صرف 8 سے 10 منٹ دورانی کا یہ معلوماتی پروگرام جو کہ دلچسپ ہوگا ضرور دیکھیں۔ آپ سے یہ بھی وعدہ ہے کہ دنیا بھر کے کلچر میں جو قانونی اور سیاسی کامیڈی ہے، یعنی کہ کامیڈی صرف ساس بہو کے درمیان نہیں ہوتی یا میاں بیوی کے درمیان جو لطیفے مشہور ہیں، طنز و مزاح سیاست اور قانون کے حوالے سے بھی ہے، وہ موقع و محل کے مطابق وہ آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ آج کے اس تعارفی پروگرام میں آپ کو صرف یہ بتایا گیا کہ پروگرام ایسا کیوں ہے، کن لوگوں دوستوں کے لیے مفید ہوگا، اور نمبر 2، اس پروگرام میں آگے چل کر آپ کو کیا بتایا جائے گا۔ پروگرام کے اس تعارفی ایپیسوڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آخری بات کر رہا ہوں جو کہ بہت ہی اہم ہے، نوٹ کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ قانون اور پولیٹیکل سائنس کے متعلق جتنی اچھی کتابیں ہیں، جتنے اچھے پروگرام ہیں، ان کی روایت ہے کہ ایڈوانس ہی میں بتا دیا جاتا ہے کہ وسیع اور ہمگیر نوعیت کے مضامین ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ بہت وسیع مضامین ہیں یہ، تو اس سے پرفیکشن کی توقع نہ رکھی جائے۔ جب کبھی آپ کو کوئی کمی یا خامی نظر آئے آئندہ کے لیے تو میری آج کی یہ بات نہ بھولیے گا۔ آخر میں آپ کو لائن پالیٹکس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیتا ہوں تاکہ آپ آئندہ کی ایپیسوڈ بھی دیکھ سکیں۔ پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔